دہی ایسی چیز ہے جو صبح اٹھتے ہوئے بھی پہلی چیز آپ دہی کھا سکتے ہو, رات کو سونے سے پہلے آخری چیز بھی دہی کھا سکتے ہو. کچھ نہیں ہوتا اسے, کچھ نہیں ہوتا, یہ ایسے مت بنائی ہوئی ہیں مت بنا. ہاں اگر انڈیویجول رسپانس ہے نا, جیسے وہ پانی ہے, کسی نے گرم پینا ہے, کسی نے سرد پینا ہے, اسی طرح انڈا ہے, کسی نے گرم کھانا ہے, کسی نے کس طرح کھانا ہے, دیسی کھانا ہے. یہ بہت ساری چیزیں کہ آپ کو کیا چیزیں سوٹ کرتی ہیں. کچھ یہ بالکل مت ہے, غلط ہے. اپنی باڈی آپ کو سوٹ کرتا ہے ضرور کھائیں. اچھا اگر سلاد آپ کو شام کو سوٹ نہیں کرتا تو وہ دن کو بھی سوٹ نہیں کرے گا, دوپہر کو بھی سوٹ نہیں کرے گا. دہی اگر آپ کو صبح سوٹ نہیں کرتا تو رات کو بھی سوٹ نہیں کرے گا. اگر آپ کو صبح سوٹ کر رہا ہے تو رات کو بھی سوٹ کرے گا. ہم بچپن سے گندم بہت زیادہ کھا رہے ہیں, ساتھ چاول کھا رہے ہیں, یہ بہت زیادہ قاب ہے, عادت میں بھی عادت ہے. ہماری ساری فوڈ بنی ہی ہمارے سالن روٹی چاول کے لیے. ہمارے سالن کو پنجابی میں کہتے ہیں لون. لون کا مطلب ہوتا ہے لگانے والی چیز, کہ لگانے والی چیز ہے بس. وہ کھانا کیا ہے, روٹی. تو ہمارا تو سارے سالن ہی وہ بنے ہیں نا, ہماری ساری ہے ہی کوزین ہی وہ ہے کہ روٹی کے ساتھ کھانا ہے. اچھا یا تو اب حال یہ ہے کہ اب روٹی چھوڑ دو, ٹھیک ہے, اب ماڈرن لائف سٹائل ہے, اب نے روٹی چھوڑ دو. اب روٹی چھوڑنا ہے تو آپ کو سارے یہ سالن, یہ کھیرے, یہ ذائقہ سب چھوڑنا پڑے گا. یہ آپ کڑی, یہ آپ کو جو بن رہے ہیں, آپ کو گوشت بن رہے ہیں, کڑھائیاں بن رہی ہیں, دالیں بن رہی ہیں, کریلے بن رہے ہیں, یہ سب چھوڑنے پڑیں گے. اور دوسرے آپ کو چاول, بریانی ہے, سب چھوڑنا پڑیں گے. چونکہ وہ چھوڑتے نہیں. پھر آیا کہ بھائی اس کا پورشن کر لیں. پورشن میں یہ ہے کہ اب سلاد بڑھا دیں, پروٹین بڑھا دیں. اب جس نے آپ کی شوگر وغیرہ موٹاپا نہیں کرنا, آپ کارب کم کر دیں. اب کارب کیا ہے, روٹی چاول. اب وہ کم کرنا ہے, اور دوسرا ہے کہ اس کو بہتر کر لو. چھوڑ تو نہیں سکتے, اس کو بہتر کر لو. بہتر کیسے کرنا ہے؟ ویسے کیا چھوڑنے میں بہتری ہے؟ نہیں, مکمل چھوڑنے میں نہیں بہتری, کم کرنے میں بہتری. کم کرنے میں بہتری. دو ہے, ایک کم آپ مکمل چھوڑنے کو کہہ ہی نہیں رہے. نہیں بالکل نہیں. کیوں اور آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ جو چھوڑ سکتا ہے پھر تو کیا ہی بات ہے, یہ نہیں کہہ رہے. وہ ٹیمپریری, نہیں, وہ اگر کرنا ہے تو ٹیمپریری کریں اس کو, چند دنوں کے لیے, چند ہفتوں کے لیے. پکا کام نہیں کرنا. نا, آپ کھائیں روٹی, لیکن اس روٹی کو بہتر کر لیں. اچھا, روٹی کو بہتر کر لینا. اب روٹی میں کیا مسئلہ ہے, اس میں فائبر کم ہے تو ہول ویٹ پہ آ جائے, ہول گرینز پہ آ جائے. اچھا اس میں نیوٹریشن کم ہے, جیسے گندم میں لائسین کم ہے, تو بھائی اس کے اندر جو بھی ڈال لیں, جوی بھی ڈال لیں. اس کے اندر فائبر کم ہے, پروٹین کم ہے, تو بھائی اس میں کنوا ڈال لیں, سپر فوڈ ڈال لیں, اس میں بک ویٹ ڈال لیں, اس کے اندر ملٹس ڈال لیں. اب یہ چیزیں ساری ڈالیں, دالیں ڈالیں جو کہ ریزسٹنٹ کاربز ہیں. اب یہ سارا کچھ ڈال کے, جب آپ مورنگا ڈال کے, میتھی ڈال کے, السی ڈال کے, جب یہ سارا کچھ ڈالتے وہ کمپلیٹ ڈائٹ بن جاتی. اس کا اب بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ ملٹی گرین کی بڑی بڑی روٹیاں کھاؤ. اب ملٹی گرین کا نقصان نہیں ہے, ملٹی گرین کا قصور نہیں. قصور یہ کہ جب یہ چیز پاپولر ہوئی تو لوگوں نے کیا کہ 2-3 جو سستے اویلیبل سورس ہے وہ بنا کے دے دیا. اس میں گندم ڈالی, مکئی ڈالی, چاول ڈالے, باقی ایسے 1% ڈال کے آپ کو دے دی, کھا لو ملٹی گرین. اب اس کے اندر تو وہ چیزیں ہے ہی نہیں. اب خود بناؤ بھائی, اتنی ویڈیوز ہیں میری, خود بناؤ. اب اس میں خالی کنوا کی, بیسن کی روٹی بنا لو. دیکھیں ملٹی گرین کرنا ہے نا. اچھا بیسن کی روٹی, کنوا کی روٹی ویری ہیلدی, شوگر پیشنٹ کھا سکتا ہے. میں کنوا بیسن کی روٹی کھائیں, نہ آپ کی شوگر بڑھے گی, نہ آپ کا وزن بڑھے گا. اچھا شوگر پیشنٹ بالکل کھا سکتے ہیں. بالکل کھا سکتا ہے, اتنی بڑی روٹی کھا سکتے ہیں, بلکہ سالن کی ضرورت نہیں, خالی روٹی کھائیں, اللہ خیر صدا, کمپلیٹ نیوٹریشن ہے اس کے اندر. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بنایا گیا ہے. اب بہت لوگ گریڈ قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ لے کے آپ کو بنا لے ہیں, اس کے بعد اس کو, اچھا ایک بندہ گلوٹن سینسٹیو ہے, وہ ملٹی گرین لے آتا ہے, جس کے ایک تو پوری زندگی گزر جاتی ہے, بندے کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ گلوٹن ہمیں الرجی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے اور مجھے گلوٹن سوٹ ہی نہیں کرتا تھا. اب اس کو گلوٹن سینسٹیوٹی, وہ ملٹی گرین آٹا لے آیا جس کے اندر 50% گندم ہے یا جو ہے, تو گلوٹن تو اس کے اندر موجود ہے بھائی. اب گلوٹن سینسٹیو بندہ چاول کھا سکتا ہے یا ایسی روٹی کھا سکتا ہے جس میں نہ گندم ہے نہ جو ہے. اوکے, اچھا اب ایک بندے کو شوگر ہو گئی, وہ شوگر والا کہتا ہے جی میں ملٹی گرین روٹی کھانی ہے. اب ملٹی گرین روٹی بھی کھا رہا ہے بھائی, اس میں عام روٹی کے مقابلے میں, عام گندم کے مقابلے میں اس کا گلائسیمک انڈیکس بھی کم ہے, اس میں شوگر بھی کم ہے, نیوٹریشن بہتر ہے, لیکن سٹل وہ شوگر کا مریض تب کھا سکتا ہے جب آرڈر آف دا میل اور پورشن کنٹرول کرے. اب یہ وہ کرتا ہے جو بندہ سیانا ہے. جو سیانا بندہ ہے وہ تھوڑی سی روٹی کھاتا ہے, پہلے وہ اس نے سلاد کھانا ہے, پھر اس نے پروٹین کھانی ہے, پھر اس نے تھوڑا وقفہ دے کے پھر وہ ملٹی گرین کی روٹی کھانی ہے, تو اس کی شوگر کنٹرول رہے گی. اب یار لوگ کیا کرتے ہیں, ملٹی گرین لے ہیں جی, اب شروع ہی ملٹی گرین روٹی سے شروع, اب اس کی شوگر کنٹرول نہیں ہونی. ان کے لیے پھر ایسا آٹا بنانا پڑنا ہے جو کہ ایکسٹریملی لو کارب ہے یا کیٹو ہے. اس کے اندر تو اناج ڈالتے نہیں, اس کے آپ نے کوکونٹ ڈالا, بادام ڈالے, اخروٹ ڈالے, السی ڈالی اور آٹا تیار.
اب اس کی وہ کہتے ہیں جی سواد نہیں آیا جی روٹی نہیں بنی، نہ اس میں گندم ہے نہ اس میں چنے، اس کا سواد کہاں سے آنا ہے؟ اس کی تو روٹی بننی نہیں. وہ گورے تو کرتے ہیں اس کو تھوڑا بیک کیا اور ساتھ اس کا ایک سلائس لے لیا، باقی لے لیا، کھا لیا. ہم نے بنانی روٹی سالن کے ساتھ کھانے کے لیے، نہ لقمہ اس کا بنتا ہے نہ وہ کھائی جاتی ہے. تو پھر بھائی آپ اپنے حساب سے اگر پورشن کنٹرول اور آرڈر آف دی میل ٹھیک کریں. اب دیکھیں کہ نئی ریسرچ ہے یہ پورشن کنٹرول پہ تو عامر خان صاحب نے بھی بات کی، یہ سارا وہ دیکھیں کیونکہ گندل مووی سے ان کا ویٹ بہت بڑھ گیا تھا تو انہوں نے کہا میں تو پورشن کنٹرول پہ، اور وہ جو کیا کہتے ہیں اکشے کمار، انہوں نے بھی یہ کہا میں پورشن کنٹرول ڈائٹ کرتا ہوں. پورشن کنٹرول میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ پورشن کنٹرول میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اپنا جو پیٹ پورا بھرنا ہے، ایک تو بھوکے نہیں رہنا، پیٹ جو بھرنا ہے وہ 25 سے مطلب 25% زیادہ اس میں کارب نہیں ہونے چاہیے. کارب نہیں ہونے. اچھا ہم بریک کے بعد ایک اور چیز پوچھیں گے، جو پیٹ پھول جاتا ہے نا کچھ بھی کھا کے، تو یہ بہت مطلب لوگوں کو ایشو کرتے ہیں لوگ، اس کے بعد کوئی نہ کوئی پھکیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی میڈیسن کھانا، اور کچھ ساشے جو ہے نا پانی میں اس کا نام نہیں لے رہی وہ گول کے پینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو پیٹ آپ کا بلوٹنگ ہو جاتی ہے، اس کا کیا علاج ہے اور کس وجہ سے جو ہے ہمیں بلوٹنگ ہوتی ہے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ہمارے ساتھ شہزاد بسرا صاحب موجود ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہی تھی کہ کچھ بھی کھائیں پیٹ پھول جاتا ہے، یہ بلوٹنگ والا سسٹم کیوں ہے؟ اور اتنا کوئی نہیں بھی کھا رہا تو بھی بلوٹنگ ہوتی ہے آج کل کے زمانے میں. تو یہ کوئی پانی کا مسئلہ ہے، یہ ہوا کا مسئلہ ہے، یہ ہمیں کوئی غذا کا کوئی مسئلہ ہے، یا پھر یہ ہم کچھ یہ جو کافی وغیرہ بہت زیادہ پیتے ہیں اور یہ ایپل سائڈر ونیگر وغیرہ پیتے ہیں، اس کی وجہ سے؟ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ اوور ایٹنگ کر کے ہو گیا، وہ تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ آج زیادہ کھانا کھا لیا آج مجھے ہو گیا، وہ لگ گئے، پیٹ پھولتا ہی ہے، وہ تو اس سے ہوتا ہی ہوتا ہے نا کہ اوور ایٹنگ سے ظاہر اس کے جو سائڈ افیکٹ ہیں اس کے آفٹر افیکٹس ہیں. لیکن بہت سارے لوگ تھوڑا سا بھی کھانا کھاتے ہیں تو اکثر ہو جاتا ہے، انہیں پتہ نہیں چلتا. بنیادی طور پہ وہ آئی بی ایس کا شکار ہے، اریٹیبل باول سنڈروم. آج کل بیٹھنے والے لوگوں کو اکثر زیادہ ہے. اس کا ایک سمٹم یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی فوڈ آپ کو سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے اس سے. اچھا الرجی اور چیز ہوتی ہے، سینسٹیو الرجی تو نا فوراً آپ کو دانے نکل آئے، آٹو میون ہو گیا، آپ کا وگر گرنا شروع ہو گیا، وہ ایک علیحدہ بیماری ہے. اچھا سینسٹیوٹی مطلب سینسٹیوٹی سب سے بڑی سینسٹیوٹی لوگ ماننے کو تیار نہیں، وہ گلوٹن سے ہوتی ہے، لیکٹوز سے ہوتی ہے، وہ نٹ سے ہوتی ہے اور وہ دالوں سے ہوتی ہے. 4 گروپ ہیں جس سے وہ پیٹ پھولتا ہے. اب آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. یہ 2002-3 اور اس کا ٹیسٹ کوئی کہیں نہیں ہے، یہ خود ٹیسٹ کرنا ہے. بلکہ مجھے سب سے پہلے جو میں اس فیلڈ میں آیا ہوں تو مجھے گلوٹن سینسٹیوٹی ہوئی تھی، یہی مسئلہ تھا مجھے. اچھا تو میں پروفیسر فزیالوجی تھا، باقی تو پڑھتا تھا. آپ کچھ بھی کھاتے تھے پیٹ پھول جاتا تھا؟ یہی میرا مسئلہ تھا. پھر میں نے میڈیسن کھانے کے بعد اتنا عرصہ 2-3 سال میڈیسن کھاتا رہا، فرق نہ پڑا. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں یہ فوڈ چیک کرتے ہیں. فوڈ چیک کی تو وہ گلوٹن نکلی، گلوٹن چھوڑی، میرا پیٹ ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ کہ اس کے بعد اب میں گندم بھی کھا لیتا ہوں، سب کچھ کھا لیتا ہوں. وہ میں نے 2-3 سال مکمل چھوڑی تو وہ امپروو ہو گیا، میرے گٹ ہیلتھ امپروو ہو گئی. اب آپ کھا سکتے ہیں ہاں گٹ ہیلتھ امپروو ہو گئی کیونکہ وہ سیلیک ڈیزیز نہیں، سیلیک ڈیزیز ساری عمر رہتی ہے، سینسٹیوٹی آتی جاتی رہتی ہے، کبھی زیادہ کبھی کم. وہ آپ نے کم تھوڑا ٹائم روک لو تو ٹھیک ہو جائے گی. ہاں ٹھیک ہو جاتی ہے. اوہ واو دیٹس نائس. زبردست. گٹ بیسیکلی گٹ ہیلتھ آپ کی امپروو ہو گئی، وہ ہو گئی. اچھا اس میں زیادہ مسئلہ ہے گلوٹن کا. گلوٹن گندم اور جو میں جو تو لوگ کم کھاتے ہیں، اب گندم ہر چیز میں ہے. اب آئی بی ایس ہو گیا، وہ گندم کھانی پیٹ پھول جانا ہے. اس کا آسان ٹیسٹ ہے بھائی، آپ 3-4 دن گندم کا ایک دانہ پیٹ میں نہ جانے دو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. دوسری اچھا اندازہ ہو جائے گا گندم کا ایک دانہ بھی 4-5 دن نہ کھائیں تو ہمیں تو گھوتے آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ آپ کا ٹیسٹ بھی تو ہے ضروری ہوتی ہے. اچھا یہ دیکھیں نا کسی بھی فارم میں ہم نے نہیں کھانا. نہیں بسکٹ بھی نہیں لینا نا، مٹھائی بھی نہیں لینی. دیکھیں نا آپ نے تو مٹھائی 3-4 دن میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اگر آپ کا پیٹ امپروو کر گیا، بلوٹنگ نہیں ہوئی، باقی سب کچھ ٹھیک ہو گیا، یہ تو گلوٹن تھا. پھر آپ یہ کہ کچھ عرصہ کے لیے، کوئی 2-4-6 ماہ کے لیے گلوٹن کو منیمم کر دیں. آپ کی گٹ ہیلتھ اور باقی سسٹم پروبیوٹک زیادہ لیں، امپروو ہو جائے گا. پھر تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کر دیں. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے یہ گوبھی جو ہے یہ بادی ہوتی ہے تو اس کا استعمال زیادہ نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں بینگن بھی بادی ہوتا ہے، اس کو بھی زیادہ نہیں کھانا چاہیے. اور کچھ لوگ تو آلو کو بھی بادی کہہ دیتے ہیں. دیکھیں اسی کو کہتے ہیں لسن ٹو یور باڈی. پھر کہتے ہیں گوبھی بنانی ہے تو ادرک زیادہ سٹو، ہے نا. لہسن بنانا ہے تو پھر اس میں اتنا لہسن، بینگن بنانا ہے تو اس میں اتنا لہسن ڈالو، اس طرح والی چیزیں. تو وہ پرانے جو بزرگ تھے نا، وہ ڈرائیڈ جو جنجر تھا نا، سونڈ کہتے تھے، وہ کھایا کرتے تھے. کہ گوبھی دال ماش تو انہوں نے چھوڑنی نہیں تھی، یہ لازمی کھانی ہے. لیکن اس کا آسان طریقہ ہے، جو سوٹ نہیں چیز کرتی وہ نہ کھاؤ. اچھا وہ پنجابی کا محاورہ ہے، کسی نو ماں بادی تو کسی نو سوادی. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں پالک کو رات میں نہیں کھانا، ہری کوئی سبزی کوئی چیز رات میں نہیں کھانی، یہ صحیح ہے؟ نہیں، غلط ہے. یہ متھ ہے.
دیکھیں یہ اور وہ کھیرا جو ہے وہ رات کو کھا لو گے تو ہیضہ ہو جائے گا، یہ بالکل مت ہے. اچھا ایک تو نا، اور دہی رات کو کھانا، وہ تو حکیم صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ رات کا کھایا ہوا دہی صبح انسان بچ گیا پتہ نہیں کیسے، اور جس نے صبح دہی کھایا تھا وہ رات مر گیا کیسے. دیکھیں یہ بہت سارے لوگوں کو تکلیف دینے والی باتیں ہیں. لوگوں کو جو بات سمجھانی ہے وہ یہ سمجھانی ہے کہ ایکٹیو ہو، ایکسرسائز کرو، اور پروسیس فوڈ اور ان نیچرل فوڈ، فاسٹ فوڈ، اس کو کم کرو. جو قدرتی چیزیں ہیں ان کا کمبینیشن جو آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ کرے. اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا رہا ہے، جس نے اپنی زندگی کی آدھی زندگی گزار لی ہے نا 40-45، وہ آگے سے جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے میں نے اپنی ساری زندگی آگے ایسے گزاری ہے، میں اب کیا جا کے جم جاؤں گا، میں نے کیا ایکسرسائز کرنی ہے، مجھے کیا کہہ رہے ہو تیز تیز واک کرو، میرے سے نہیں ہوتی ہے. وہ اسی طرح گپے مارتے ہوئے اپنی بیگم کے ساتھ 4 قدم چلیں گے، گلی محلے میں واک کر لیں گے اور کہیں گے ہم نے تو واک کی، ہم روز واک پہ جاتے ہیں. دیکھیں جو سیلڈ ہے نا، کہتے ہیں رات کو نہ کھاؤ. ہاں اچھا اب رات سے کیا مراد ہے؟ یہ باتیں کرتے ہیں آج سے 50 سال پہلے والی. 50 سال پہلے کیا تھا کہ آپ صبح فجر کے وقت اٹھے ہوئے تھے، سارا دن آپ نے کام کیا، شام کو آپ نے مغرب کے بعد کھانا کھا کے تو آپ سو گئے. اچھا اس وقت اگر آپ سلاد کھا لو، کھیرا کھا لو، کوئی چیز کھا لو، اس سے کہاں ہضم ہونا ہے؟ اس نے ڈسٹرب کرنا ہے، اسٹامک کو ڈسٹرب کرنا ہے. پیاز کھایا تو منہ میں اسمیل آئے گی، تھوڑا گیسٹرک ہو جائے گا، اسڈک ہو جائے گا. اب جس بندے نے 8-9 بجے کھانا کھانا ہے، رات کو 1 بجے سونا ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے سیلڈ کھانے میں؟ اچھا. اور اس نے دن کو آرام کرنا ہے، صبح لیٹ اٹھنا ہے، اور سارا جم، ایکسرسائز، گیم ساری شام کو کی ہے، اس کا تو میل ہی میجر ڈنر ہے. اس نے تو اسی میں سب کچھ کھانا ہے، اس نے سیلڈ بھی اس میں کھانا ہے، اس نے پروٹین بھی اس میں کھانا ہے، سب کچھ اس نے کھانا ہے. کچھ نہیں ہوتا، کچھ. یہ بالکل مت ہے، غلط ہے. اپنی باڈی آپ کو سوٹ کرتا ہے ضرور کھائیں. اچھا اگر سلاد آپ کو شام کو سوٹ نہیں کرتا تو وہ دن کو بھی سوٹ نہیں کرے گا، دوپہر کو بھی سوٹ نہیں کرے گا. دہی اگر آپ کو صبح سوٹ نہیں کرتا تو رات کو بھی سوٹ نہیں کرے گا. اگر آپ کو صبح سوٹ کر رہا ہے تو رات کو بھی سوٹ کرے گا. دہی ایسی چیز ہے جو صبح اٹھتے ہوئے بھی پہلی چیز آپ دہی کھا سکتے ہو، رات کو سونے سے پہلے آخری چیز بھی دہی کھا سکتے ہو. کچھ نہیں ہوتا اسے، کچھ نہیں ہوتا. یہ ایسے مت بنائی ہوئی ہیں، مت بنا. ہاں اگر انڈیویجول رسپانس ہے نا، جیسے وہ پانی ہے، کسی نے گرم پینا ہے، کسی نے سرد پینا ہے، اسی طرح انڈا ہے، کسی نے گرم کھانا ہے، کسی نے کس طرح کھانا ہے، دیسی کھانا ہے. یہ بہت ساری چیزیں کہ آپ کو کیا چیزیں سوٹ کرتی ہیں.